ہم حلیم کا استعمال کر رہے ہیں، ہم قورمے کا استعمال کر رہے ہیں، ہم نہاری کا استعمال کر رہے ہیں. کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو اسراف مت کرو. اگر آپ اسراف مطلب زیادتی مت کرو، یعنی ایک ہوتا ہے کھانے کے لیے زندہ رہنا اور ایک ہوتا ہے زندہ رہنے کے لیے کھانا. مطلب کھا نہ پی نہ دونوں ساتھ لگا ہوا ہے. ہاں یوں کہہ لیں، اس لیے پینا کھانا بالکل سونا، ٹھیک ہے. سو رہے ہیں تو سوئے جا رہے ہیں، اٹھ ہی نہیں رہے. جو اگر اعتدال کا راستہ آپ نے اختیار کیا ہوا ہے جی تو آپ بہت ساری چیزوں سے بچ سکتے ہیں. تو سر اب یہ بھی بتا دیں آج کے دور میں ہم کون سا تیل کھانے میں استعمال کریں. ایک ہوتا ہے پتے کا تیل، ایک سورج مکھی کا تیل، تو فلانا تیل، زیتون کا تیل، سرسوں کا تیل. اب اتنے سارے کوکونٹ آئل میں بھی کھانے آپ کو بن رہے. اب ایووکاڈا آئل ہو گیا، ایسے بھی بڑے ٹرینڈنگ میں ملک سے باہر جاتی ہوں تو موسٹلی لوگ یہ اسپرے باٹل میں ایووکاڈا آئل سے جو ہے نا وہ کھانے بنا رہے ہوتے ہیں. اب مجھے بتائیں ان میں سارے تیلوں میں کون سا تیل صحیح ہے؟ ہم تو آپ کھانا جو تو میں نے بات کی نا کہ آپ جہاں رہتی ہیں وہاں پہ تیل کیا تھا، آپ کی والدہ نے، آپ کی دادی نے، آپ کی نانی نے، نانا نے، دادا نے کون سا تیل استعمال کیا؟ تیل کا تیل تھا، دیکھنا ہم نے. ہاں تیل کا تیل تھا یا سرسوں کا تیل تھا. ٹھیک ہے. ان لوگوں نے اپنی لائف جو ہے وہ بہت اچھے انداز میں اسموتھلی اپنے کام کرتے ہوئے گزاری اور قدرتی طور پہ جب ان کا ٹائم آ گیا تو اللہ کیا چلے گا. سر میں سمجھ گئی. پھر اس کا مطلب یہ جو پتوں کے تیل ہیں، ہرے پتوں کے، جو سورج مکھی کے تیل ہیں، جو برانڈز ہیں، یہ اپنی دکانیں بیچنے کے لیے مہنگے پکوانوں کو ہمارے آگے سے چاہ رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے. اس کا مطلب جو ہمارے آباء و اجداد کرتے آ رہے تھے، جو ہماری ہسٹری میں ہماری انہیریٹڈ چیزیں ہو رہی ہیں ہمارے ساتھ، ہم نے اس کو فالو کرنا ہے. دیکھیے یہ جو سورج مکھی کا تیل ہے یا اس طرح کے اور مغزیات کا تیل ہے، اس کا کھیرے کے بیج کا تیل ہے یا ککڑی کے بیج کا تیل ہے یا اور اس طرح کی چیزیں، کدو کے بھی آ گئے، کدو کے بیج بھی آ گئے اس میں. تو یہ بنیادی طور پہ بہت زیادہ مقدار میں آپ اس کو افورڈ ہی نہیں کر سکتے. مطلب ایک تو پیسے کے اعتبار سے مہنگے. اب ہمارے یہاں ایک دوا بنتی ہے، اس کا نام ہے روغن لبوب صبا، 7 بیجوں کا تیل. اس میں سارے تیل شامل ہیں، پستے کے تیل بھی شامل ہے اس میں. اچھا ٹھیک ہے نا. مہنگا بنتا ہے. اس کے نتیجے میں نیند اچھی ہو جاتی ہے، اس کو سر پہ لگا بھی سکتے ہیں، اس کو پی بھی سکتے ہیں، پکا بھی سکتے ہیں. پکانا تو میں نے کہا نا افورڈ نہیں کر سکتے، کتنا لیں گے آپ اس کو، مگر ویسے کر سکتے ہیں. اصولی طور پہ جو چیزیں کچھ چیزیں اللہ رکھی ہیں جو کامن استعمال کے لیے، اس میں بیسٹ ہے ہمارے لیے سرسوں اور تل. سرسوں اینڈ تل ہم اس پہ آ سکتے ہیں کہ وہ اتنا زیادہ مہنگا بھی نہیں پڑتا. ہاں تل کا تیل ہمیں زیادہ صحیح ہوتا ہے. ہاں وہ آرام سے کولو کے شاپ سے آپ نکلوائیں تازہ تازہ سرسوں. ذائقہ بھی سبزیوں کا سرسوں کے تیل میں سر کیا بنتا ہے. کسی بھی قسم کی سوتا کر کے سبزی اگر سرسوں کے تیل میں، آلو گوشت بڑا ذائقے دار پریزرویٹو ہے نا. آپ اچار بناتے ہیں سرسوں کے تیل میں رکھا ہوا ہے، آرام سے رکھا ہوا ہے، خراب بھی نہیں ہوتا، خراب بھی نہیں ہو رہا، جم بھی نہیں رہا. مثال دی جاتی ہے جی ہتھیلی پہ سرسوں جمائے، اگر جم گئی تو سرسوں ہے ہی نہیں، وہ کبھی جمتی ہی نہیں. کیا بات کی ہے. ٹھیک ہے سر آج کل کون سی ایسی بیماری ہے جو ہر ایک کے گھر پہ ہے مگر کسی کو نظر نہیں آ رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ سب کو ہے وہ بیماری، ہر ایک کے گھر میں ہے مگر وہ نظر نہیں آ رہی، وہ کون سی بیماری؟ ایز اے پریکٹسنگ طبیب مختلف جگہوں پہ جانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو بہت کامن جو ہے نا، ایک تو خواتین میں ایک ہر وقت جی انڈیو تھکاوٹ ہے، کام نہیں کیا لیکن تھکے ہوئے. ٹھیک ہے نا. اس کا تعلق یقیناً ہماری ڈائٹ سے ہے. خواتین میں اسپیشلی اگر دیکھا جائے تو ہارمونل ایشوز کا ایک فنومینا ہے کہ اس کے نتیجے میں ایسا ہوتا ہے، یا بہت زیادہ جو ریفائنڈ فوڈ ہے اس میں چینی ہو گئی، اس میں میدا ہو گیا. یہ بچی ہیں جو بڑے شوق سے پاستا، نوڈلز، اسپیگٹیز کی رسیاں ہیں اس وقت، وہ پیکٹ کھولا، پانی میں ملایا، چائنیز نے تو ہمیں اس میں ڈالا ہوا ہے. ہاں تو یہ ہماری غذا بیسیکلی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے کھانوں میں جو یہ برصغیر کا جو کوزین ہے اس میں ہر وقت ہمارے کچن میں کوئی 14، 15، 16 دوائی کی شکل میں چیزیں موجود ہیں. گرم مسالے اور ہرے مسالے. ٹھیک ہے. یہ دونوں دوائی ہیں، یہ دونوں دوائی کچن میں. اوکے جی. مسالہ نکلا ہے موسلے سے. موسلے کہتے ہیں اصلاح کرنے والا، کسی چیز کی کریکشن کرنے والا. یہ چیزیں جو ہیں ہماری غذا کی، ہمارے کھانوں کی کریکشن کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. ہم حلیم کا استعمال کر رہے ہیں، ہم قورمے کا استعمال کر رہے ہیں، ہم نہاری کا استعمال کر رہے ہیں. ایک چیز اور میں ہر دفعہ کہتا ہوں، مطلب شاید لوگ کہتے ہیں تم یہ ہر بات کی دوائی دہراتے ہو، تو یہ قانون ہے، کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو اسراف مت کرو. اگر آپ زیادتی مت کرو، یعنی ایک ہوتا ہے کھانے کے لیے زندہ رہنا اور ایک ہوتا ہے زندہ رہنے کے لیے کھانا. مطلب کھا نہ پی
نہ دونوں ساتھ لگا ہوا ہے. ہاں یوں کہہ لیں, اس لیے پینا, کھانا, بالکل سونا, ٹھیک ہے. سو رہے ہیں تو سوئے جا رہے ہیں, اٹھ ہی نہیں رہے. جو اگر اعتدال کا راستہ آپ نے اختیار کیا ہوا ہے جی تو آپ بہت ساری چیزوں سے بچ سکتے ہیں. واہ واہ, آپ کو کچھ چھوڑنا بھی نہیں پڑے گا, ہوں اور آپ جو ہے وہ ہر چیز کو انجوائے کر سکتے ہیں, اور آپ کی طبیعت بھی کمپرومائز نہیں ہوگی. سر وہ غلطی جو ہر شخص کر رہا ہے مگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ کوئی ایسی غلطی ہے جس سے وہ بیمار بھی ہو رہا ہے, وہ کون سی ہے آج کے دور میں؟ کوئی ایسی غلطی کوئی ہے جو کر رہے ہیں ہم جس کی وجہ سے ہم بیمار ہو رہے ہیں؟ بہت آہستہ آہستہ اثر آ رہا ہے گیجٹس. ٹھیک ہے, ہم نے اپنے جو روٹین ہے سونے کے, جاگنے کے, کھانے کے, پینے کے, یہ سب متاثر کر لیے. ہم نے دوسروں کی دیکھا دیکھی اپنے جو صدیوں کے جو وہ تھے وہ ختم کر دیے, اس کو ہم نے چینج کر دیا. مثال کے طور پہ صبح ہمارے یہاں جو برصغیر میں صبح ایک فنومینا ہے, عربی کہاوت بھی ہے کہ صبح ناشتہ کرو بادشاہوں والا, دوپہر کھانا کھاؤ وزیر والا, رات کھانا کھاؤ فقیر والا. ٹھیک ہے, ہم نے الحمدللہ بالکل اس کا الٹ پیٹرن جو اختیار کر لیا. 2 سوکھے پاپے صبح ہمارے تمام بچے جو ہیں رسک لیں گے, پاپے لیں گے, تو میدے کی بریڈ لیں گے, یا کھاتے ہی نہیں سرے سے, یا کھائیں گے, یا چپس کا پیکٹ لے کر اسکول نکل جائیں. ہاں یہ اس طرح کی چیزوں پہ آ رہا ہے نا, تو اس کے نتیجے میں وہ بیمار نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا, ان کی صحت متاثر نہیں ہوگی تو کیا ہوگا. تو پہلے نمبر پہ ماؤں کو اسپیشلی, اور پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کہنے سے زیادہ کر کے دکھانا بہت ضروری ہے کہ بچے جو ہیں وہ آپ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کو فالو کریں ماں باپ, گھر کے جو بڑے, اور اس کے ساتھ جو ہے پھر اس کو آگے بڑھائیں. تھوڑا سا اسٹک اینڈ کیرٹ والا رول ہوتا ہے, ایک کبھی کبھی چلو کھلا دیا, کبھی سختی کر دی, کبھی کچھ کر دیا, کچھ اور چیزیں بتا دیں. تو یہ فنومینا جو ہے وہ بہت اچھا رول پلے کر سکتا ہے ہمارے یہاں ہیلتھ کے حوالے سے, جو کہ بہت ضروری ہے. اسپیشلی چونکہ میں پڑھاتا بھی ہوں, بچوں سے پوچھا ناشتہ کتوں نے کیا, مشکل سے کبھی ایک آدھ کا ہاتھ رکتا ہے. نہیں, رات کو اس نے 8 بجے کھانا کھایا, 9 بجے کھانا کھایا. اب وہ جناب صبح یونیورسٹی آ گئے, دوپہر میں جو ہے وہ ڈھابے سے یا کسی ریسٹورنٹ سے, یا وہ جو آتے ہیں مختلف رائڈرز, اس کے تھرو جو ہے وہ کوئی ایسی چیز منگوائی جائے گی, وہ کھایا جائے گا. سر مگر دیکھیں نا, عام بندے کی پہنچ سے یہ دیسی چیزیں بھی تو دور ہیں. اگر انڈا بھی ہم صبح نہار منہ لیتے ہیں, کوئی ناشتہ بناتے ہیں, اس سے تو ہمیں تو انڈا بھی صحیح نہیں مل رہا. جو مرغی ہم کھا رہے ہیں وہ بوائلر مرغی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ بچے دے سکتی ہے نا, وہ انڈا دے سکتی ہے. تو پھر کیڑی مرغی ہے جو ہم کھا رہے ہیں نا, اس میں ٹیسٹ ہے. آپ کو یاد ہوگا جو ہم بچپن میں مرغی کھاتے تھے اس کا ذائقہ بڑا زیادہ ہوتا ہے. اب جو دیسی مرغیاں ہم لپتے بھر رہے ہیں تو اس کے اندر تو اس کی ہڈیاں ہی پسلیاں ایک ہوتی ہیں, تو کانگڑی پہلوان ہوتی ہے, تو اس کو تو پتیلی میں اگر پکاؤ تو ڈھکن ہٹا کے تو دل کرتا ہے کہ وہ ایسا جو اس کو پنجہ ہے اس کو باہر نکلا ہوا, اس کو شیک ہینڈ کرو تو اس کو بولو جی پھر تسی آرام کرو. نہیں, پہلوان وہ پراپر پہلوان ہوتی ہے, ہاں, اور وہ ایسی پہلوان ہوتی ہے جو اپنا وزن اپنے ٹانگوں پہ نہیں سہار سکتی. اس مرغی کو آپ دیکھیں گے, وہ آپ اس کو بھگائیں گے, وہ بھاگے گی پھر بیٹھ جائے گی. ہاں ٹھیک ہے, تو وہ تو مشکل سے 4 سے 6 ہفتے کا بچہ ہوتا ہے وہ, یہی تو, یہ اور اس کو ہم نے کھلا دیا ہوتا ہے اتنا, ہاں, مختلف فیڈس کھلا کے اور چیزیں لگا کے, تو تو وہ آپ کو کیا جان دے گا. ٹھیک ہے, اس کے اندر خود جان نہیں ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ جو ذمہ داری ہے بیسیکلی ہر نفس کی جو ہے نا وہ اپنے طور پر ہے کہ وہ کیسے کچھ چیزوں کو ارینج کر رہا ہے. یعنی آپ شروع تو کریں نا, اسٹارٹ تو لیں, قدم تو اٹھائیں. تو کہیں کسی جس کے پاس گھر میں جگہ ہے وہ مرغیاں پال لے, دیسی مرغیاں, دیسی انڈے بھی مل گئے. ہاں, اور لاہور میں تو امیر کراچی میں بھی بڑے وڈیرے تحاشا جگہ